بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے 3 سے کون سے کام ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں غربت لاتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آئندہ اسی طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میاں بیوی کے یہ 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کریں۔ اگر کرو گے تو غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح سے پھنس جاؤ گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی رزق تنگ کیا جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، سونے کے اینٹوں سے بنا ہوا گھر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کون سے کام ہیں؟ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک دن اچانک وہ غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا، یہ معلوم نہیں ہوا کہ کہاں چلا گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے سفر پر گئے۔ واپسی پر آپ بہت تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ اس گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا کہ اس گھر سے ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اسے طعنے دے رہا ہے کہ اے بدبخت، جب سے تو میرے گھر آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر آئی ہے پریشانیوں اور تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے ہیں اور غربت عروج پر آ گئی ہے، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سب کچھ سنا تو اٹھے اور اس گھر کا دروازہ کھٹکایا۔ ایک شخص باہر آیا، دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ جب اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، اسے کیوں رلا رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی، جب سے یہ بدبخت میرے گھر میں آئی ہے، دوسری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، بچے جنم دیتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں اور رحمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کی ہے، اس نے میرے لیے غربت پیدا کی ہے۔ جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، میں دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتا تیرا شوہر کب سے تجھے ڈانٹ رہا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر عورت رونے لگی، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ وہ عورت رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی ہوں بلکہ میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیتے جی مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے طعنے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ مجھے کہتا تھا کچھ نہ دو اور میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب یہ مجھے بیاہ کر کے لے آیا ہے تو یہ مجھے طعنے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی بھی میری، یہ گھر بھی میرا، یہ بستر بھی میرا، تیرا تو ہے کیا؟ مجھے طعنے دینے لگا ہے، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت اور ذلیل کرتا ہے اور میری تذلیل بھی کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ کبھی بھی اس نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے پیار کرے، محبت بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن میں نے کبھی اس کے اندر پیار اخلاق نہیں دیکھا۔
جب یہ باہر جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے مومن متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے اور اب یہ مجھے مار رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میرا اس دنیا میں اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کا ڈانٹ قبول ہے اور ذلت قبول ہے، لیکن میں اس کے گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن اسے بولو کہ یہ کم از کم مجھے گھر سے تو نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ عورت جب سے گھر آئی ہوئی ہے غربت کو ساتھ میں لے کر آئی ہے۔ ہرگز نہیں، انسان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، انسان کے کچھ کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ایسے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے پریشانیوں کو کہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب غربت بندے کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بندہ دن بدن تنگ نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر گھر میں غربت کوئی نہیں آتی، نہ ہی بیوی کے آنے سے گھر میں تنگیاں آتی ہیں۔ انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور تنگیوں کو اس کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی یہ 3 کام ہرگز نہ کریں، یہ 3 کام بھول کر بھی نہ کریں، ورنہ وہ غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی نے پوچھا، یا علی وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی آ جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا ہے۔ جو شخص اپنے بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالی دینا نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں تنگی آتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی بند ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، اسے گالیاں دینا، یہ رحمان کو ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو گھر میں رحمت کیسے داخل ہوگی؟ ناظرین، یہ 3 کام وہ ہیں جن کے کرنے سے انسان غربت کی دلدل میں ہمیشہ کے لیے پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 3 کاموں کے کرنے سے بچائے اور ہمیں 5 وقت کا پکا سجدہ نمازی بنائے۔